الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ جو احباب ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ اس طرح چلتے پھرتے رہیں گے تو میں بھی کہہ دوں گا آدھا گھنٹہ اور تاخیر کر دو، لہذا قریب جتنا آئیں گے اللہ اتنی رحمت بھی نازل فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے سنا، علماء کرام نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ ممکن ہے میری باتیں بھی ان سے ملیں، اگر ملیں تو مجھے معاف کرنا، اور اگر سمجھ آئے تو اسے پیار اور محبت سے قبول کر لینا، تاکہ میرے لیے آپ کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے۔ سب سے پہلے میں ساتھیوں کی تحسین کروں گا کہ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ یہ غزوہ بدر کانفرنس رکھتے ہیں، اور جب بھی یہ رکھتے تھے میرا اللہ مجھے مکے لے جاتا تھا۔ اس دفعہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کی دعا حاوی ہو گئی ہے کہ میں نہیں جا سکا ہوں۔ چلو آپ دعا کر دیں اللہ مجھے عید کے بعد ہی لے جائے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے اس کا ایک سبب ہے، ابو سفیان اونٹوں کا 1000 کا قافلہ ساز و سامان کا لے کر کے آ رہا تھا، جس کی اگر نقدی کا حساب لگایا جائے تو 262 کلو سونا، اتنا مال تھا جس کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے۔ اور آپ گھر بیٹھ کے حساب کر لینا کہ 262 کلو گرام سونا کتنے کا بنتا ہے۔ یہ اس وقت اتنا ساز و سامان لے کر کے چل رہا تھا جس کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے، لیکن وہ بڑا سمجھدار تھا۔ اسے جب محسوس ہوا میرا تعاقب ہو رہا ہے تو اس نے زمام کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جا کر کے اعلان کر دو کہ آپ کا وہ جو قافلہ آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کیوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے؟
جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو سب کچھ چھوڑ کے آئے، سارا مال وہاں گیا، آپ نے سوچا کہ اس کو حاصل کیا جائے، اور یہ میرے نبی نے کیوں ان کا تعاقب کیا؟ رب کی طرف سے وحی تھی، میرے نبی نے صحابہ کو بتایا، اللہ نے 2 باتوں کا مجھے بتایا ہے، ان میں سے ایک پہ مجھے فتح ضرور دے گا، یا یہ قافلہ یا جو آئیں گے ان کو ہم قابو کر لیں گے اور ہماری فتح ہوگی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا وحی کے ذریعے۔ اب قافلہ تو نکل گیا، لیکن جو زمام وہاں پہنچا تھا اس نے کیا کام کیا؟ اپنے اون کے اس منہ کو چیرا دیا، مہار کاٹی، شور ڈالا حرم کے اندر جا کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قافلے کو پکڑ لیا۔ اب اس خیال میں کہ اس کی اتنی جرأت، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے لڑائی کے لیے سارے کے سارے نکلے، اور نکلنے والے 1300 تھے، بعد میں 1000 رہ گئے، 1300 آئے۔ میرا رب ان کو لے کر کے کہاں آیا؟ بدر کے میدان میں۔ اور جب بدر میں آ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچنے کے بعد جو اہم کام کیا، جو امت کے لیے پیغام ہے، وہ یہ تھا کہ مسلمان مومن ہر وقت رب سے مانگتا ہے، رب کا قرآن، بلکہ سورہ انفال اس کو سورہ بدر کے حوالے سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس میں بڑی مفصل باتیں بیان کی ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین۔ زور سے بولیں، اشرف محلہ کے لوگ بھی بولیں، پیچھے والے ذرا۔ رب کہتا ہے جب تم نے مدد مانگی تو ہم نے تمہاری مدد کی، اور مدد ایسے نہیں کی ہے رب نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کر دے، اور روئے زمین پہ بسنے والے وہ صحابہ جو بدر کے اندر گئے، رب نے ان کا مقام سب سے زیادہ رکھا، اور جو فرشتے اس دن شریک ہوئے رب نے ان کا مقام بھی سب سے زیادہ بنا دیا۔ میرے اللہ نے مدد کر دی، اور میرے نبی کی اپنی یہ کیفیت ہے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ جی یہ جو میرے ساتھ لوگ چل کر کے آئے ہیں، حفاتن عراتن، ننگے بدن بھی آئے ہیں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، اے اللہ جی ان کو مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دینا۔ میرے نبی نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قبول کر لیا۔ رب کا قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو بدر والوں کو؟ بدر کے لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، میرے اللہ نے ان کے نقشے پر انداز سے کھینچ دیے۔ جب لڑائی چالو ہو گئی، پہلے 3 بندے ان کی طرف سے آئے، میرے نبی کی طرف سے انصاری گئے، انہوں نے تکبر کیا، کہا نہیں نہیں اپنے قریشیوں کو ذرا بھیجو، رشتہ داروں کو بھیجو، ہمارا آ کر کے مقابلہ کریں۔ میرے نبی نے آرڈر دیا، میرا چچا حمزہ کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، اور میرے صحابہ میں سے میرے قریشی سامنے آ جائے۔ تینوں گئے، تینوں نے اپنے اپنے جو مد مقابل آیا تھا جب ان کا خاتمہ کر دیا، مکے والے کہنے لگے یارو اب اس طرح بات نہیں بنے گی، بات کس طرح بنے گی، سب بندی کر کے لڑائی کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پہ ایک پیاری بات مجھے یاد آئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا دائیں طرف بھی چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں طرف بھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ تو میرا رب کا کام ہے نا۔ شیخ صاحب مچھر اڑا رہے تھے پہلے پروگرام میں نا، اپنے درس میں، مچھر دیکھو رب کام لیتا ہے نا۔ میں نے کہا یار غزوہ بدر میں مچھر کہاں سے آ گئے، لیکن بات سمجھ میں آئی، نہیں رب جب کام لیتا ہے تو مچھر سے بھی لیتا ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں،
کہتے ہیں بچے کہتے ہیں چچا جی ذرا اتنی بات تو بتا دینا کہ ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ بچے کیا میرا ساتھ دیں گے، مجھے کہتے ہیں ابو جہل کون ہے، میں نے کہا بات کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں چچا جی، قسم کھائی ہے مر جانے کی یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے چچا جی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اشارہ کیا، بچے دوڑ کر کے جاتے ہیں، لمحے میں اسے کاٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا میرے نبی کے ساتھی کی دلیری کے ساتھ اس میدان کے اندر آئے۔ اور ایک بات کرتا چلا جاؤں، اس قافلے کے اندر شریک ہونے والا ایک چھوٹی عمر کا بچہ اور بھی ہے، عمر پوری نہیں، تمنا یہ ہے میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے ذرا پیشی اپنی جان کو کر دو۔ میرے نبی کے صحابی عمیر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، سعد کے پیچھے چھپ چھپ کے آ رہا ہے۔ بھائی کہتا ہے کیا بات ہے، چھپتے کیوں؟ کہا اللہ کے رسول مجھے واپس کر دیں گے، میں نے واپس نہیں جانا، میں تمنا لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، موقع یہ بنا کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو زرہ پہنا رہے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ تلوار لٹکا رہے ہیں تاکہ میرے نبی جب دیکھیں تو میرے بھائی کو واپس نہ کریں۔ آخر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا یہ چھوٹا ہے، کہا واپس کر دو اس کو، واپس کر دو۔ وہ روتا ہے، کہتا ہے کائنات کے امام مجھے واپس نہ کرنا، میں واپسی کے لیے نہیں آیا۔ اسی میدان میں میرے نبی نے رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر کیا پہنچی ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چھوٹی چھوٹی خبریں آنے لگی، میرے نبی نے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں، اللہم انجز وعدک، اللہ اپنے وعدے پورے کر دے۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے سجدے میں میرے نبی چلے جاتے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، بعد میں تیرا نام کون لے گا؟ اللہ جی مدد فرما دے۔ میرے نبی نے پھر مٹی اٹھا کر کے یوں پھینک دی ہے، بدریوں کی طرف پھینکی۔ غور کرنا، پھر میرا رب یہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ زور سے بولیں اور ایک دفعہ بولیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ زور سے بولیں، پیار سے بولیں، اور اسی طرح بعد میں اپنی جیبیں کھولیں گے۔ جو انہوں نے اعلان کیا ہے نا، اس کو بھی بھلانا نہیں ہے۔ جس طرح اب بول رہے ہو وہاں جیبوں کو کھول کے بولنا کہ اللہ وہ تو جانے دے رہے تھے، ہمارے مال ہی قبول کر لے۔ وہ رو رہے تھے، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب جی پھر یہ آپ نے نہیں مٹی پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی۔ یہ جو قتل و غارت کرائی گئی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فرشتے آنے لگے، اور غور کرنا میرے رب نے وہی کر دی فرشتوں کی طرف۔ یہ آج میرے نبی کی مٹھی بھر جماعت جو آ رہی ہے، یہی نہیں لڑیں گے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔
فَضَرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَابِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ جب رب کا قرآن پڑھتا ہوں تو نظر آتا ہے واقعی فرشتے آ چکے تھے، صحابی فرماتا ہے میں آگے بڑھ رہا تھا مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، دیکھا مجھ سے پہلے ہی وہ کٹ کے زمین پہ گر چکا ہے۔ آج فرشتے واقعی آ گئے، یہ بدر کا میدان لگا اور میرے اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کو بڑا کر کے دکھا دیا، مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کو کم کر کے دکھا دیا۔ مسلمان ڈرے نہیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اور کیوں اللہ پہ توکل کرنے کا حکم اللہ دے دیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ کافر کہتے تھے ہم طاقت میں ہیں، جرت میں ہیں، ہمت میں ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں، حکمت آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔ اور جب کوئی بھی قوم میدان میں اترے تو اپنے رب کو یاد رکھے، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ پھر بڑے بڑے صنادید وہاں قتل ہوئے، کٹ گئے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اتنے لوگ بھاگے جو وہاں شرابیں پینے کے لیے آئے تھے، جو وہاں اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے آئے تھے۔ آج ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا سامان کس کے پاس ہے، مجھے اٹھانے والا کون ہے۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اس وقت تو مسلمان نہیں تھا، اس نے جب دیکھا میرے بابا پہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹرمک پڑے ہیں، انہوں نے قتل کر دیا تو وہ بھی بھاگ نکلا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے بھی بھاگ گئے۔ اور اس موقع پہ قربان جاؤں میرے اللہ کی نصرت، اللہ نے بتلا دیا طاقتیں کس کے پاس ہیں، حکم کس کا چلتا ہے، آرڈر کس کا چلتا ہے، اللہ کا چلتا ہے۔ ابو جہل پہ مسلط کس کو بعد میں کر دیا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظالم اب بھی اکڑ کے کہہ رہا ہے ابن مسعود میرا رب تجھے مجھ پہ مسلط نہ کرتا، کسان میرا گلا کاٹے گا، بکریوں کا چرواہا میرا گلا کاٹے گا، لیکن جب گلا کاٹ کے میرے نبی کے سامنے کیا، آپ نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کے فرعون کو میرے رب نے آج ختم کر دیا ہے، آج ختم کر دیا۔ وہ امیہ جس کو پکڑ کے کھینچ کے لے کر کے آئے تھے، سردار ہے، سردار کو جانا چاہیے، اس کو جب قابو کیا صحابہ نے، بلال کی نظریں پڑی، بلال دوڑ کے جاتا ہے، آؤ آج بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ کیا کہتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مال دوں گا، کہتے میرے پاس زریں بڑی تھی، تلواریں بڑی تھی، میں نے سب پھینکی تاکہ اس کو لے کر کے بہت زیادہ مال لے لوں گا۔ اللہ لیکن اللہ تیری طاقتیں، تیری قدرتیں، تیرا حکم، تیرا آرڈر چلتا ہے۔ آگے کیا دیکھنے کو ملا؟ اس کے پکڑے ہوئے کو بھی صحابہ نے کاٹ پیٹ کے سائیڈ پہ کر دیا۔ آج پتہ چلا کہ قوت کس کے پاس ہے، اس لیے میرا رب یہ کہتا ہے کوئی بھی موقع ہو ایمان والو تمہیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی، جتنا نبی علیہ السلام ہر موقع ہر لمحہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، تمہیں بھی اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ مصیبت آ سکتی ہے، دکھ آ سکتا ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن رب سے دور جانا نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رب کو یاد کرنا، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، کامیابیاں مل بھی جائیں، کامیاب ہو بھی جاؤ، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے مت نکلنا، اس گھمنڈ میں نہ آ جانا۔ ہماری تعداد بڑی، ہماری جماعت بڑی، ہماری قوت بڑی، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترک کر دیا، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر کے ساتھ مت بھاگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اور اس بدر نے تو ایسے ایسے واقعات چھوڑے، صحیح مسلم کی روایت دیکھتا ہوں تو عمیر بن حمام ہی نظر آتے ہیں، جب پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آگے کیا ہے، نبی علیہ السلام جنت کی ساتھ ساتھ بشارتیں دے رہے، فرق بیان کیا، مکہ والے دنیا، مکہ والے شراب، مکہ والے فجور، مکہ والے بدکاریاں، اور میرا نبی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ایک اللہ وعدہ کیا جنت ہے۔ میرے نبی نے جب یہ بیان کیا، عمیر بن حمام کہتے ہیں بخن بخن، میرے نبی نے فرمایا صحابی یہ کیا بات ہے، کیا مطلب بخن بخن، کیا مطلب؟ فرمایا بہت خوب بہت خوب، یہ میرا رب پھر مجھے عطا کرے گا۔ کھجوریں ہاتھ میں زمین میں پھینک دی ہے کہ یہاں کھانے میں دیر نہ ہو جائے، جنت میں جا کر کے کھا لوں گا۔ یہ صحابہ کا نظریہ بن گیا، اور اس بدر کے میدان نے وہ نکو چھوڑے۔ میرے نبی نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میرے نبی نے آرڈر دیا، کیا پیغام دیا، قیدیوں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس موقع پہ ایک وہ بھی منظر بنتا ہوا نظر آیا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدی چھڑانے کے لیے مکہ کے لوگ آ رہے تھے۔ اے محلے کے لوگوں، جماعت کے لوگوں، مسلمانوں غور کرنا، آج میرے نبی کا اپنا داماد بھی قیدی بنا ہوا ہے۔ جب قیدی ابن العاص کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ قیدی ہے، قیدی بن کر کے آیا ہے، میرے نبی کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا۔ غور کرنا اہل دل، میرے نبی کی بیٹی نے ہار بھیجا، میرے نبی کے پاس کہاں سے دایا ہار لے کر کے، کائنات کے امام میرے خامد کو چھوڑ دیجئے، میں اس کا یہ مال اس کے بدلے میں دے رہی ہوں۔ میرے نبی نے دیکھا یہ تو ہار وہ ہے جو سیدہ خدیجہ نے سیدہ زینب کو دیا تھا، اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے روتے ہوئے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، میری بیٹی کا ہار آ گیا، اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے تم اجازت دو مجھے، میں بغیر ہار لیے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ صحابہ روتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں، فرماتے ہیں فدا کا ابی وامی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں محبوب کائنات، ہم تو آپ کی محبت میں کٹنے کے لیے تیار، آپ اس کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو آزاد کیجئے، ہار بھی واپس کر دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اس ہار کو پکڑا ہوا ہے، یہ تو میری خدیجہ کا ہار ہے۔ درد دل ذرا سوچ تو صحیح اس وقت منظر کیا بنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ہار واپس دیا، بیٹے کو نصیحتیں کر دی، جا کے میری بیٹی کو واپس کر دینا، وفادار داماد، دامادوں وفادار بنا کرو، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا کرو، مت جھڑکا کرو، ساس اور سسر کو وہ بھی امی ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
کیا طریقہ اختیار کیا؟ فرمایا جا میری بیٹی کو بھیج دینا۔ جا کر کے ہار بھی دیا اور جا کر کے جب بھیجا میرے نبی کے پاس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رات کی تاریکی میں میرے نبی کا داماد آیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ اسلام میں داخلے کے بعد اسی نکاح کے اوپر سیدہ زینب کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ نکول چھوڑے غزوہ بدر کے اندر قیامت تک کے لیے پیغام بن گیا۔ اگر کوئی اسلام میں آ جائے، کسی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہو، اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان کمزور تھے، لیکن آج کے بعد مسلمانوں کا زور ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بادشاہ بن جاؤ فَاتَّقُوا اللَّهَ، امیر بن جاؤ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فقیر بن جاؤ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میرے تھوڑے بیان کو زیادہ بنا کر کے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔